نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 41 میں نے تلاوت کی ہے۔ اب اس کا ترجمہ آپ سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب ہم لوگوں کو مصیبت پہنچنے کے بعد رحمت کی لذت چکھاتے ہیں تو وہ اسی وقت ہماری آیتوں کی مخالفت میں سازشیں کرنے لگتے ہیں۔ آپ کہیے کہ اللہ بہت جلد خفیہ تبدیل کرنے والا ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہاری سازشوں کو لکھ رہے ہیں۔ مصائب کے بعد کفار پر جو اللہ کی رحمت ہے، یہ اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ تو قریش جو تھے وہ قرآن کے علاوہ معجزہ آپ سے طلب کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بات کی ہے کہ وہ رحمت کے بعد سازشیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کے لیے محض ان کی عناد اور کج جہتی جو انہوں نے کفر اختیار کیا ہوا تھا اور وہ ہدایت طلب کی بجائے کفر پر ہی جمے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا، تو ان سے بارشیں روک دیں، بارش بند ہوگی، قحط پڑ گیا، تو انہوں نے ہڈیاں اور چمڑا اور حرام چیزیں کھانا شروع کر دی، یہاں تک کہ ابو سفیان جو ہے، اس وقت حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور آپ کے شہر کے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں اور شدید قحط ہے، تو آپ بارش کی دعا کریں۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا کی تو مدینہ کے ارد گرد اور علاقے میں خوب بارش برسی۔ پھر جب لوگ بارش سے اکتا گئے، تنگ آئے، تو پھر لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں آ کے گزارشیں کی، تو آپ نے پھر دعا کی کہ اے اللہ مدینے سے تو بارش کو روک دے اور ارد گرد جو ہے نا وہ بارش برسا، تو پھر ایسا ہی ہوا، بارش ہٹ گئی۔ تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ صبح کی نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے اور آسمان پر بارش کے ابھی بھی آثار تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کے بعد لوگوں کی طرف مخاطب ہو کے کہ بھائی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر ایمان کی حالت میں صبح کی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو جنہوں نے کفر کی حالت میں صبح کی ہے، اور پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بارش برسائی ہے، وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور انہوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے، اور جنہوں نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے اور وہ اللہ کا کفر کرنے والے ہیں اور انہوں نے کفر کی حالت میں صبح کی ہے۔ تو ایک اور بھی روایت ہے جس میں حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی، اور
یہ غالباً یہ وہی ہے جو میں نے ابھی بیان کی ہے بات کہ لوگوں نے یہ باتیں کی، پھر نزول رحمت کے بعد ہماری آیتوں کے خلاف سازشیں کرنے لگ رہتے ہیں۔ مجاہد نے اس کی تفسیر یوں کیا ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اور پھر آپ کہیے کہ اللہ بہت جلد خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، یعنی وہ ان کو بہت جلد سزا دینے والا ہے اور وہ اس پر قادر ہے۔ تو جب اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ پہلو کے بل یا بیٹھے اٹھے یا کھڑے دعا کرتا رہتا ہے، اور جب ہم اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح گزر جاتا ہے گویا اس کو کبھی مصیبت کوئی پہنچی نہیں اور اس نے کبھی بھی اللہ کو نہیں پکارا۔ تو یہ تھی وہ آیت نمبر 21 جو سورۃ یونس میں آئی ہے۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جب ہم گناہوں میں مبتلا رہیں گے، کفر کریں گے، اللہ کی رحمت کو کسی اور طرف منسوب کریں گے، تو اللہ کو ناراض کرنے والی یہ ساری باتیں اور بہت ساری نعمتوں سے محرومی والی باتیں، اور اللہ نہ ایسا کرے کہ اللہ گرفت جب کرتا ہے تو پھر سارے نیک اور بد اس گرفت میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ اپنی رحمت فرمائے جب زمین والے مسلسل نافرمانی کرتے رہتے ہیں اور وہ نافرمانی نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ کی طرف سے بھوک اور مہنگائی اور بے روزگاری اور بیماریاں اور آفتیں طرح طرح کی انسانوں کو گھیرا لیتی ہیں۔ تو اللہ کی طرف لوگ رجوع کرنا شروع کرتے ہیں، پھر جہاں اللہ کو منظور ہوتا ہے جتنا ٹائم گزرنے کے بعد پھر اللہ جب چاہتے ہیں اس مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں۔ پھر بھی کچھ لوگوں کو سمجھ آتی ہے اور کچھ کو نہیں آتی، سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ شکر کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے یہ ہم پر احسان ہوا ہے، اور کچھ پھر ناشکری کرتے ہیں، وہ ستاروں یا اس رحمت کو دوسروں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی باتیں کرنے سے محفوظ کرے کہ ہم اللہ کی رحمت کو کسی دوسری طرف منسوب کر دیں، جبکہ کوئی بھی رحمت اللہ کی مرضی کے بغیر انسان کو نہیں پہنچ سکتی، کوئی بھی نعمت نہیں پہنچ سکتی۔ جو بھی راحت اور چین ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے ہی ملتا ہے۔ تو آج کا بس یہی ٹاپک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔